صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. فرمایا ہم قیامت کے دن کہیں گے جہنم سے حل امتلأت، بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھرا. وَتَقُول، تو وہ کہے گی حل من مزید، یا اللہ اب بھی پیٹ نہیں بھرا. جہنم مانگتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سرکش انسانوں کو ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، جنوں کو ڈالتا رہے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی پنڈلی ڈال دے گا، اور کیسی پنڈلی؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ تعویل کرتے ہیں اس کی صفات میں، نہ ہم تعطیل کرتے ہیں اس کی صفات میں، نہ ہم اس کی کتاب کی اس کی صفات کے اندر کوئی ایسی تشبیہ دیتے ہیں جو مخلوق سے مشابہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اللہ، تو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی ڈال دی اور پھر وہ کہے گی قط قط قط، بس اللہ بس، اب مت ڈالنا، اب جگہ باقی نہیں رہی. صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس جہنم کو لایا جائے گا، اور فرمایا کہ 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور 70,000 لگاموں کو، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے. 70,000 لگامیں، ایک لگام پر 70,000 فرشتے، طاقت کے زور پر، کہ ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے کہ ایک پر مارے تو زمین اور آسمان جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے. وہ 70,000 فرشتے ایک لگام کو تھامے ہوئے ہوں گے، وہ گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے. ایسی 70,000 لگامیں ہوں گی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھٹ پڑے گی اپنے غصے کے مارے یہ جہنم. تکاد تمیز من الغیظ، اتنے غصے کے اندر ہوگی وہ جہنم کی آگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جہنم کا پتھر، اگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پتھر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر ایک چھوٹا پتھر بھی رکھ دیا جائے تو دنیا کا پہاڑ اس پتھر کی خباثت کی وجہ سے، اس پتھر کی زہر کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے وہ پانی کی طرح پگھل جائے.